السلام علیکم۔ آج بھی رہے دسمبر کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ شدت پسند گروپ داعش نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستان ناظم الامور پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ داعش کے ذمہ داری قبول کرنے پر پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ خود اور افغان حکام کی مشاورت سے بھی اس دعوے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہمیں صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت ہے اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرعزم ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کو دعویٰ کیا کہ طالبان فورسز نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر جمعے کے حملے کے سلسلے میں ایک غیر ملکی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی آئیسس کے اور طالبان مخالف فورسز نے مشترکہ طور پر کی تھی۔ انہوں نے ٹویٹس میں کہا کہ حملے کے پیچھے کچھ غیر ملکی حلقوں کا ہاتھ ہے اور ان کا مقصد دو برادر ممالک کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ انہوں نے اس حملے کے پس پردہ ملک کا نام اور گرفتار شخص کی قومیت بتائی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ افغانستان میں پاکستانی سفارتکار پر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں اور قبائلی اضلاع میں روپوش عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان کے رزمک سب ڈویژن کے ڈوسلی میں ایک کارروائی میں 5 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار جان دے بیٹھے اور 4 زخمی ہوئے۔ سرحد پار افغانستان میں روپوش کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے حکومت کے ساتھ مئی کے اوائل میں ہونے والی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد دہشت گردی کے واقعات اور عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں تیزی آئی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے خیبر پختونخوا میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی اصل وجہ تجزیہ کاروں کے مطابق افغانستان اور پاکستان کے طالبان میں نظریاتی اور مذہبی ہم آہنگی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر توانائی سینیٹر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس نے پاکستان کو کم قیمت پر خام تیل اور قابل استعمال تیل جیسے پیٹرول اور ڈیزل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ مصدق ملک نے مزید بتایا کہ روس کے پاس LNG موجود نہیں ہے، البتہ وہ آئندہ 2 برس کے لیے معاہدوں کی پیشکش کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فوری طور پر پاکستان کی LNG کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روس کی حکومت نے نجی کمپنیوں سے مذاکرات کروائے ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی ذمہ داریاں آئندہ 3 سال میں 73 ارب امریکی ڈالرز کے لگ بھگ ہیں، جبکہ اس وقت ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر صرف 7 سے 8 ارب امریکی ڈالر ہیں۔ دوسری جانب بیرونی مالیاتی فرق حالیہ عالمی معاشی سست روی کے باعث درپیش چیلنجز، تباہ کن سیلاب اور ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام نے بیرونی قرضوں کی بروقت ادائیگی نہ ہونے کا خطرہ بڑھا دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان مشکل معاشی حالات میں پاکستان کو چین کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزارت خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر خاقان نجیب کا خیال ہے کہ ترقیاتی اخراجات کو فاسٹ ٹریک منصوبوں کے لیے مختص کیا جائے جو پہلے سے ہی مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ اس سے غیر ملکی فائنانسنگ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اور خاص طور پر ان علاقوں کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے جو سیلاب کی تباہ کاریوں کی زد میں ہیں۔
امریکی ناظم الامور کیرن ڈیکر نے کابل میں معذور خواتین کے گروپ سے آن لائن ملاقات کی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہیں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر خفا ہیں کہ ان عورتوں کو ایک ایسے نظام میں نظر انداز کیا جاتا ہے جس کا مقصد انہیں خصوصی مدد کے لیے ترجیح دینا ہے۔ انہوں نے معذوری کے بین الاقوامی حقوق کے لیے خصوصی امریکی مشیر سارا منکارا کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان افغان خواتین تک عملی طور پر رسائی حاصل کی اور ہمیں یاد دلایا کہ جب ہم معذور افراد کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں تو اس سے ہماری معیشتوں کی مدد ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے خاندانوں کی اور ہمارے معاشروں کی مدد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 13% افغان آبادی معذوری کا شکار ہے۔ سعودی عرب کی وزارت برائے حج اور عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ 5 ممالک سے آنے والے عازمین کو عمرہ ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنا بائیو میٹرک ڈیٹا مہیا کرنا ہوگا، جس میں انگلیوں کے نشانات بھی شامل ہیں۔ خلیجی اخبار گلف نیوز کے مطابق سعودی حکام نے ان ممالک میں برطانیہ، تیونس، کویت، بنگلہ دیش اور ملائیشیا کو شامل کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق عمرے کی ادائیگی کرنے والے عازمین سعودی ویزا ایپ کے ذریعے ویزا حاصل کر سکیں گے، جس کے ذریعے وہ بائیو میٹرک اور سیلفی بائیو میٹرک کرائیں گے۔ سعودی حکومت نے گزشتہ سال کے اختتام پر اعلان کیا تھا کہ موبائل فون کے ذریعے بائیو میٹرک کا عمل مکمل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ مکہ آنے والے زائرین کو ویزا سینٹر نہ جانا پڑے۔ اس اقدام سے سعودی عرب دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جو موبائل فون کے ذریعے حاصل کردہ بائیو میٹرکس قبول کرے گا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ سعودی تعلقات کے ایک نازک دور میں اس ہفتے چین کے رہنما کی میزبانی کر رہے ہیں، جو تجزیہ کاروں کے مطابق ریاض کے اپنے مغربی اتحادیوں کی خواہشات سے قطع نظر ایک منقسم عالمی نظم میں اپنا راستہ بنانے کے عزم کا اشارہ ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال حکمراں سن 2018 میں جمال خشوگی کے قتل کے بعد عالمی سطح پر واپس آئے ہیں۔ اس قتل نے سعودی امریکہ تعلقات کو متاثر کیا تھا۔ عرب دنیا کے کلیدی رہنما کے طور پر طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہزادہ محمد سلمان صدر شی جن پنگ کے دورے کے دوران چین عرب سربراہی اجلاس کے لیے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے حکمرانوں کو بھی جمع کر رہے ہیں۔ یہ دورہ منگل سے شروع ہو رہا ہے۔ شی جن پنگ کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ روسی تیل کی قیمتوں پر مغربی ملکوں کی مقررہ حد سے عالمی توانائی کی منڈیوں میں غیر یقینی کی صورتحال ہے اور واشنگٹن مشرق وسطیٰ میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر گہری نظر رکھتا ہے۔ سعودی حکومت نے شی کے دورے اور اس کے ایجنڈے پر بات کرنے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ برطانوی وزارت دفاع نے پیر کو کہا ہے کہ یوکرین پر روسی ٹیکٹیکل لڑاکا طیاروں کے ذریعے کیے گئے حملوں کی تعداد نمایاں طور پر کم ہو گئی ہے۔ وزارت نے ٹویٹر پر پوسٹ کردہ اپنی انٹیلیجنس اپ ڈیٹ میں کہا ہے کہ روس کے 60 سے زیادہ فکسڈ ونگ طیارے تباہ ہو گئے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ روزانہ کیے جانے والے مشنز میں کمی ممکنہ طور پر یوکرینی فضائی دفاع کی جانب سے بڑھتے ہوئے مسلسل بلند خطرے، روسی طیاروں کے لیے پرواز کے دستیاب اوقات میں کمی اور بگڑتے ہوئے موسم کا نتیجہ ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو اپنے روزانہ خطاب میں کہا ہے کہ یوکرین کے پاس وہ کچھ ہے جو روس کے پاس نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے گھر کا دفاع کرتے ہیں اور اس سے ہمیں سب سے مضبوط ترغیب ملتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آزادی کے لیے لڑتے ہیں اور اس سے ہمیشہ طاقت بڑھتی ہے۔ ہم سچائی کا دفاع کرتے ہیں اور اس سے یوکرین ارد گرد کی پوری دنیا کو متحد کرتا ہے۔ یوکرینی رہنما نے یوکرینیوں پر بھی زور دیا کہ وہ اس موسم سرما کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد عائد کی گئی
مغربی پابندیاں مؤثر ثابت ہو رہی ہیں، جن کے نتیجے میں ماسکو یہ جنگ کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا ہے۔ اینٹنی بلنکن نے نشریاتی ادارے CNN کے اسٹیٹ آف دی یونین شو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تجارتی کنٹرول کے باعث روس ان پرزوں کو درآمد نہیں کر سکتا جو اسے مزید ہتھیاروں کے بنانے میں درکار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس کو ہر روز جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے اور اس پر روز بروز بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ مغربی اتحادی روس کی معیشت اور اس کی جنگی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پابندیوں کو مزید سخت کرنے کے لیے مسلسل طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ بلنکن نے ماسکو پر الزام لگایا کہ وہ فضائی حملوں کے ذریعے موسم سرما کو بطور ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان فضائی حملوں میں حالیہ ہفتوں کے دوران یوکرینی عوام کے حوصلے پست کرنے کے لیے بجلی اور پانی کی سپلائی لائنوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب وزارت برطانوی دفاع کے ایک حالیہ سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے روسی حمایت میں کمی آ رہی ہے۔ ایک انٹیلیجنس اپ ڈیٹ میں برطانوی وزارت نے اتوار کی صبح ایک آزاد روسی میڈیا آؤٹ لیٹ کے دعوے کے حوالے سے کہا کہ روس کی فیڈرل پروٹیکٹیو سروس کے جمع کردہ ڈیٹا تک رسائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ 55% روسی یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کے حامی ہیں، جبکہ صرف 25% کا کہنا ہے کہ وہ جنگ جاری رہنے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس سے قبل اپریل میں تقریباً 80% روسیوں نے یوکرین پر حملے کی حمایت کی تھی۔ یوکرین کی جنگ کے دوران روسی حکام پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ یوکرین کے بچوں کو روس یا روس کے زیر قبضہ علاقوں میں بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی پرورش اپنے انداز میں کریں۔ کھیرسن کے علاقے میں روس کے 8 ماہ کے قبضے کے دوران اسکولوں اور یتیم خانوں سے کم از کم 1000 بچوں کو پکڑا گیا تھا، جن کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اگرچہ اسرائیل کے منتخب وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کے ساتھ شدید اختلافات اور بائیڈن انتظامیہ کو ان کی دائیں بازو کی حکومت کے ارکان کے بارے میں خدشات ہیں۔ بلنکن نے اتوار کو کہا کہ امریکہ اسرائیل کا مضبوط دوست رہے گا اور وہ ان مقاصد کے لیے بھی کوشاں رہے گا جن کی نیتن یاہو مخالفت کرتے ہیں۔ ان میں اسرائیل فلسطینی تنازع کے لیے 2 ریاستی حل اور سن 2015 کے ایران جوہری معاہدے کی بحالی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ بلنکن نے یہ بھی کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نیتن یاہو کی حکومت کے ساتھ شخصیات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی پالیسیوں کی بنیاد پر بات چیت کرے گی، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ فلسطینیوں کو نظر انداز کرنے والی پالیسیوں پر اعتراض کرے گا۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ زیر کنٹرول مغربی کنارے میں ایک فوجی چھاپے کے دوران اسرائیلی فائرنگ سے ایک 22 سالہ فلسطینی ہلاک ہو گیا ہے۔ پیر کے روز ہونے والی ہلاکت علاقے میں تشدد کے حالیہ اضافے میں تازہ ترین تھی۔ اسرائیلی فوج موسم بہار کے بعد سے پورے مغربی کنارے میں روزانہ چھاپے مار رہی ہے۔ سن 2006 کے بعد سے اسرائیل فلسطین بڑھتی ہوئی کشیدگی نے طویل عرصے سے جاری تنازع میں مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں سن 2022 کو سب سے مہلک سال بنا دیا ہے۔ اس سال اسرائیل اور فلسطینیوں کی لڑائی میں 140 سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے زیادہ تر فلسطینی عسکریت پسند تھے، لیکن اسرائیلی فوج کی دراندازی کے خلاف احتجاج میں پتھراؤ کرنے والے نوجوان اور دیگر تصادم میں شامل نہ ہونے والے افراد بھی مارے گئے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔